السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں بات کر رہا ہوں ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کو لے کے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت غور سے اس بات کو سمجھیں، سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانی آئے۔ ایک چیز جو میں نوٹ کر رہا ہوں نا، کہ ہماری زندگی کا جو کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ویسے تو جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے، لیکن ہماری راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ تو وہ جو کنٹرول ہمارا نکل گیا ہے اور ہم نے اپنی لائف کا کنٹرول دوسرے انسان کو دے دیا ہے نا، یہ چیز میں اتنی کامنلی دیکھ رہا ہوں نا، اور جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل کہ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی فلانا شخص مجھے اچھا نہیں سمجھتا، کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو بھائی آپ کیوں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی اچھائی کیوں اس کے منہ سے سننا چاہتے ہیں؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا یہ عذاب ہے، اور کسی دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سننا یہ جو ہے بیماری ہے۔ یعنی کہ کوئی اگر آ کے میری تعریف کر رہا ہے نا، اور مجھے اپنی تعریف سننی ہے اور میرے کان ترسے ہوئے ہیں کہ جب تک میری تعریف نہیں ہوگی، تین چار جو ہے لوگ آ کے میری پذیرائی نہیں کریں گے، مجھے پسند نہیں کریں گے، مجھے ایڈمائر نہیں کریں گے، تو میں خوش نہیں ہوں گا۔ اسی طرح سے کوئی انسان اگر آ کے آپ کو برا کہہ دے تو اب آپ سارا دن اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم اس حد تک دوسروں کے محتاج ہو چکے ہیں کہ جب تک کوئی دوسرا بندہ ایک عمل نہیں کرے گا ہم خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ کو تو معاذ اللہ ہم نے اس پورے ایکویشن سے نکال ہی دیا ہے۔ اس دن ایک بہت گہری بات حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے بہت آسانی سے سمجھا دی کہ ہر انسان کسی نہ کسی ذات کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ میری بھی زندگی میں سوالات ہوتے ہیں اپنی ذاتی زندگی کو لے کے، اور اسی لیے جو اکثر میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو ان کی آڈیوز میں یہ سوال پوچھے جا چکے ہیں، اور وہ سوالوں کے جواب جب میں سنتا ہوں تو مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عمل کرنے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے میں وہ باتیں آپ تک لے کے آتا ہوں۔ جیسے کہ اس دن ایک بہت بڑی بات انہوں نے بڑی آسانی سے سمجھا دی کہ ہر انسان کسی نہ کسی ذات کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ محنت کی، محنت کامیاب ہو گئی، آج خوشی کا دن ہے۔ تو بتاؤ کہ آج کس کی خوشی کا دن ہے؟ اگر تمہاری اپنی ذات کی خوشی کا دن ہے تو انا کے مسافر ہو، اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر تو اللہ کی خوشی کا دن ہے، اللہ کے لیے محنت کی تھی، اللہ کی رضا کے لیے، تو تسلیم و رضا کے مسافر ہو، بہت اچھے مسافر ہو۔ تو ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم نے اخلاقیات میں الہیات کو لے کے آنا ہے۔ اگر سارے لوگ میری تعریف کرنا شروع ہو جائیں، اگر سارے لوگ میرے کام کرنا شروع ہو جائیں، اگر ساری چیزیں میرے مطابق ہو جائیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ ہم خوش رہیں گے؟ کیونکہ انسان ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں بھاگتا ہے، اور جس انسان نے اپنی پریشانی کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ ڈالی اس کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں سے اپنے حکم جو ہے لوگوں پہ جھاڑتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں مانتا، یا وہ میری تعریف نہیں کرتا، یا وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ ہم نے اپنی لائف کا ٹوٹل کنٹرول سوسائٹی پہ ڈال دیا ہے، لوگوں پہ ڈال دیا۔ تو تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک بڑے خطرناک راستے کی طرف چلی گئی ہے۔ ہم لوگوں کو امپریس کرنے کے چکروں میں کسی کو نہیں امپریس کر پاتے، اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوتی ہے وہ ہماری اپنی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ جو بھی ہم رہنے کے لیے کر رہے ہیں سب جائز ہے، جو بھی دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں سب ناجائز ہے۔ تو اپنی لائف میں کھائیں پیئیں، اچھے کپڑے پہنیں، سب کچھ کریں، لیکن وہ اس نیت سے ہو کہ رہنے کے لیے ہو، مسافر کا سامان ہے۔ لیکن اگر تو دکھاوا شروع ہو گیا تو پھر اس دکھاوے کی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کل کو نئی گاڑی، نئے جوتے، سب کچھ آپ کو نیا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس چیزیں پرانی ہو گئی ہیں تو پھر اب آپ خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں، اور جتنا آپ کی زندگی میں گلہ بڑھے گا اتنا وسوسہ بڑھے گا، اتنی بیماریاں بڑھیں گی۔
تو کمپیریزن جو ہے نا اس سے بچیں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاریں. لوگوں سے جو ہے اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ لوگوں سے برا سلوک کریں, نہیں, اللہ کے حوالے سے جو احکامات اللہ نے آپ کو دیے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی سخت بات برداشت کریں, اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کریں, پھر چیزیں اتنی مشکل نہیں ہوتی. یہ جو ہم دوسروں کے غلام بن جاتے ہیں یا اپنی انا کے غلام بن جاتے ہیں, یہ کام بڑا خراب کرتا ہے. تو انہی چیزوں پہ جب ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں بڑی آسانی آئے گی. خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. اور یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے. یعنی کہ جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں کل خوش ہوں گا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا. تو پلیز اپنی پریشانیوں کی ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈالنا بند کریں. اس کی وجہ سے میں ایسا ہوں, اس کی وجہ سے میں ایسا ہوں, وہ ایسا ہے اس وجہ سے میں ایسا ہوں, نہیں. ہر انسان فردن فردن اللہ کو جواب دہ ہے. ہر انسان سے علیحدہ پوچھا جائے گا. تو وہ ان کا عمل ہے, ان کی عاقبت ہے, اور جو آپ کی اچھائی ہے وہ آپ کی عاقبت ہے. تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.